بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اس اللہ کے لیے بندوں نے زندگی بھر عبادتیں کی، رکوع سجدے کیے، اس کو یاد کیا، بن دیکھے سارے کام کیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دلوں میں حقیقی محبت اللہ کی پیدا ہو گئی ہے، حقیقی عشق پیدا ہو گیا اللہ کا، تو بھلا وہ اللہ کو دیکھے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ دنیا میں بھی اب کسی کو کسی سے تعلق اور محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، ترستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اتنے بڑے منعم اور محسن ہیں کہ جنہوں نے اتنی ساری نعمتیں نوازشیں کی ہیں کہ جن کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قدم قدم پر ایک ایک سانس میں کتنی ساری نعمتیں اللہ نے بندوں پر نچھاور کر رکھی ہیں۔ اگر کوئی صحیح سمجھ رکھنے والا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسان تلے ہمیشہ اپنے آپ کو رکوع سجدے میں رکھے۔ اتنے سارے اللہ کے احسان ہیں۔ تو جو نیک بندے ہوں گے ان کی خواہش ضرور یہ ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہو، جس اللہ پر ہم نے غائبانہ ایمان لائے ہم، اور ان کی باتوں کو، ان کے احکامات کو مانا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا دیدار ہو، چنانچہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں کو، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کہ کیا تم اور کچھ چاہتے ہو جو میں تم کو دوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو اور کیا چاہیے، جو آپ نے دیا ہے بہت کچھ ہے۔ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے؟ کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں فرما دیا؟ اور کیا ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جواب کے بعد پردہ اٹھا دیا جائے گا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جو کچھ ان کو دیا جا چکا ہوگا اس سب سے بڑھ کر ان کے نزدیک اپنے پروردگار کی طرف دیکھنا پیارا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ پہلے بھی یہ روایت گزری ہے کہ جمعے کے دن جنت میں جمعے کا ماحول پیدا کیا جائے گا اور جمعے کا دن قائم کیا جائے گا، اور جمعے کے دن میں جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور اتنا پرلطف و دیدار ہوگا کہ جنتی جنت کی ساری بڑی سے بڑی نعمتیں بھول جائیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑی نعمت تو دیدار الہی۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کو اس طرح دیکھے گا کہ اتنی بھاری بھیڑ میں ایک ساتھ سب کے دیکھنے کی وجہ سے کسی کے دیکھنے میں فرق نہ آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہر شخص خوب اچھی طرح سے دیکھے گا۔ میں نے عرض کیا کہ دنیا کی مخلوق میں اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا ابو رزین، کیا 14ویں کے چاند کو تم میں سے ہر شخص پوری بھیڑ میں بغیر کسی دھکا مکی کے نہیں دیکھتا ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر بیٹھا ہوا چاند دیکھ سکتا ہے، کتنی پبلک ہے دنیا میں، کتنی بھیڑ ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کے دیکھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی، سب کو ایک جیسا دکھتا ہے، چاند بھی سورج بھی۔ میں نے کہا ہاں دکھتا ہے۔ فرمایا چاند خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کو ایک ساتھ سب دیکھ لیتے ہیں اور کسی کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور اللہ تو بہت ہی بزرگ و برتر اور عظیم ہے، اس کو ایک وقت سب کیوں نہ دیکھ سکیں گے؟ جب اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق کو سب ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، اللہ تو خالق ہیں، ان کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی مخلوق میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس درمیان کے جنتی اپنی نعمتوں میں ہوں گے، اچانک اوپر سے ایک نور روشن ہوگا، چنانچہ سروں کو اوپر اٹھائیں گے، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر پروردگار عالم ہیں۔ ان حضرات کے دیکھنے پر رب تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے اہل جنت تم پر سلام ہو۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ قرآن میں جو اللہ جل شانہ نے سلام قولا من رب الرحیم فرمایا ہے، اس میں اسی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سلام کے بعد اللہ جل شانہ اہل جنت کو، جنتی اپنے پروردگار کو دیکھتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پردے میں ہو جائیں گے اور اس کا نور باقی رہ جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جنتی جب تک اپنے رب کو دیکھتے رہیں گے دوسری کسی بھی نعمت کی طرف توجہ نہ کریں گے، نہ تو ظاہری اعتبار سے اور نہ باطنی اعتبار سے دل دماغ کسی اور طرف جائے گا۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں مرتبے کے اعتبار سے ادنا شخص وہ ہوگا جو اپنے باغات اور تخت اور بیویوں اور خدمت گزاروں اور دیگر نعمتوں کو 1 سال کی مسافت میں پھیلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی یہ چیزیں اتنی دوری میں پھیلی ہوئی ہوں گی کہ دنیا میں کوئی شخص اتنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نکلے تو اس کو 1000 برس چلتا رہنا پڑے۔ دور تک باغات ہی باغات ہیں، ہر قسم کے پھلوں کے پیڑ، باغات اور طرح طرح کی نعمتیں، اتنا بڑا ایریا دیا جائے گا ادنا درجے کے جنتی کو، سب سے کم درجے والے کو۔ اگر کوئی آدمی چل پھر کر وہ سارا ایریا دیکھنا چاہے، وہ ساری نعمتیں دیکھنا چاہے تو اس کو 1000 سال لگ جائے، 1 سال نہیں 1000 سال۔ اور خدا تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ ہوگا جو صبح شام اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے یاد تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ترجمہ بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، اس کی تلاوت سے دیدار الہی کو قرآن شریف سے ثابت کرنا مقصود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ادنا درجے کا جنتی اپنے مالک کو 2000 سال کی مسافت میں پھیلا ہوا دیکھے گا اور اس کے آخری حصے کو بلا تکلف بالکل اسی طرح دیکھتا ہوگا جس طرح اس کے قریب والے حصے کو دیکھتا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی شان ہوگی جنتیوں کے لیے، ورنہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کو چاروں طرف سے گھوم کر چل پھر کر دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے کہ 2000 سال کی مسافت میں پھیلی ہوئی تو اس کو چکر کاٹنے میں کتنا ٹائم لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز پر، ایک ہی لمحے میں بندے کو وہ پورا ایریا اور پورا حصہ نظر آ جائے گا۔ حدیث شریف میں ادنا اور اعلیٰ جنتی کے مرتبے کا ذکر ہے، اس کے درمیان میں اور خدا جانے کتنے درجات ہوں گے اور حسب مرتبہ کس قدر نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ دیدار الہی تو سبھی جنتیوں کو نصیب ہوگا، لیکن سب سے زیادہ اعزاز و اکرام جس کا ہوگا اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ صبح و شام دیدار الہی سے نوازا جائے گا۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں مومنین دیکھیں گے، اور کافر اور منافق اس نعمت سے محروم ہوں گے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جہد سے پاک ہے۔ اللہ کو جنتی دیکھیں گے، یہ حق ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے اور کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنتی لوگ جنت میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہوں گے، کیفیت کیسی ہوں گی، کیسے نظر آئیں گے، اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہیں جا کے معلوم ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا صحیح معنی اور مفہوم ہم نہیں سمجھ سکتے، جیسے آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو اللہ کا ہاتھ آیا مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے، کیسا ہے کیسا نہیں، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، بس اتنا یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے کیفیت اللہ کو معلوم ہے۔ اور بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ آئے ہیں قرآن کریم کے اندر جن کی علماء نے تعویل کی ہے، لیکن ان کی صحیح کیفیت وہ وہیں جا کر معلوم ہوگی، بس ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔